نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقني يتفكر وتدبر بما يطلبه اللسان من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني ونظر في عجائب وعمل بذلك ما بقيت انك على كل شيء قدير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقا آمين ثم آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے آج انشاءاللہ ہم لوگ سورہ مریم آیت نمبر 76 سے 87 تک پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں، پھر اور مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت کا حق ایسے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسے صحیح مخارج، صحیح تجوید ترتیل کے ساتھ پڑھنا، اسے سمجھنا، اس میں ان کی آیات میں غور و فکر کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا اور ان تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا، ان سب کاموں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے اور بہت آسانی کرے اور قبول کرے، کوششوں کو محفوظ رکھے اور آخرت میں بہترین اجر عطا فرمائے. آمین. چلے تلاوت شروع کیجئے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويزد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن أهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم أدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک وصالح عملک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم فقہنا فی الدین. آیت نمبر 76 سورہ مریم. وَيَزِيدُ اللَّهُ اور زیادہ دیں گا اللہ الَّذِينَ ان لوگوں کو الَّذِينَ اهْتَدَوْا ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی، ہدا ہدایت، والباقیات الصالحات اور باقی رہنے والیاں نیکیاں ہیں، خیر جو بہتر ہے، عند ربک تیرے رب کے پاس، ثواب میں، وخیر مردا اور بہترین ہے انجام کے لحاظ سے. تو دیکھیں اس آیت میں جو ہے وہ کیا بات آ رہی ہے کہ جیسے کہ اس سے پہلی جو آیت ہم لوگوں نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، انہیں مہلت دیتا ہے نا کہ وہ ہدایت پر آئے، اور اگر ہدایت پر نہیں آتے، راہ راست پر نہیں آتے
اور تو اللہ تعالیٰ ان کی گمراہی میں اور مزید مزید اور ان کو گمراہی میں یعنی جانے کے لیے جو ہے وہ مزید ان کے جو وقت میں جو ہے وہ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہیں اچانک پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں جو بات بتا رہی ہے کہ یہاں جو بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگ جو ہوتے ہیں، جو ہدایت پر ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جس طرح جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں تو ان کے گمراہی میں اور اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح جو لوگ ہدایت پر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں ہی اور مزید اضافہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یعنی جو بھی یعنی جو بھی قرآن کا جو انکار کرتے ہیں اور جو قرآن کو دل سے تسلیم نہیں کرتے، اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، تو یہ جب قرآن کی آیت ان کے پاس پڑھی جاتی ہے نا، چاہے کوئی بھی ہو، اس زمانے کے جو منافق ہو، مشرکین ہو یا کوئی بھی ہو، جب ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی جاتی تو ان کے کس میں اضافہ ہوتا ہے؟ گمراہی میں، ان کے کفر میں اور ان کے شقاوت میں، اس کی مخالفت میں، ان کے جو دلوں کے جو مرض ہے اس میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن یہی آیات جب مومنوں کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو ان کے کس میں اضافہ ہوتا ہے؟ ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے، جس طرح سے آیت میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِنَّكُمْ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور آگے بھی یہ پوری آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 124 اور 125۔ تو اس میں کیا بات آئی ہے؟ کیا اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافقین مذاق کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس سورت سے یعنی یہ جو سورت نازل ہوئی ہے تو اس سورت سے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا ہے؟ تو جو ایمان والے ہیں تو ان کا تو ایمان زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں، یعنی جب آیت نازل ہوتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور جن کے دلوں میں مرض ہے اور جن کے دلوں میں مرض ہے ان کے حق میں یعنی جو ان کے جو اس میں ہے قبض میں یعنی کہ رزق میں ہی اضافہ ہوتا ہے، اور وہ اس حال میں فوت ہوتے ہیں کہ وہ کافر ہی ہوتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہاں سے یہ بات ہم لوگوں کو سمجھ میں آئی ہے اس آیت کے ذریعے کہ جو ہدایت کے راستے پر چلتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اور مزید ہدایت دیتے، اور یہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ جب انسان ہدایت پر ہوتا ہے، علم سیکھتا رہتا ہے تو اس کو اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے، اور پھر اور زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے اور مزید علم اس کو حاصل ہوتا ہے، تو وہ اور آگے آہستہ آہستہ دیکھیں ہدایت میں آگے بڑھتا رہتا ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ راستے پر چلیں۔ یہاں جو آیا نا وَيَزِيدُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، جو راہ ہدایت پر چلنے والا ہے تو چلنا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم سمجھے کہ ہاں بھائی ہم نے تو قرآن پڑھ لیے، سمجھ لیے، اب ہم گھر پہ بیٹھ جائیں گے، تو ان کی ہدایت کے لیے یہاں نہیں آیا کہ ان کی ہدایت میں اور اضافہ ہوگا، چاہے ہم لوگ کتنا بھی قرآن پڑھے ہوئے ہو، کتنا بھی ہم لوگوں کو علم ہو، لیکن اس راستے پر چلنا ضروری ہے۔ اور سبحان اللہ، ہم سب اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کس طرح سے کہ جب بریک آتا ہے نا، مشاہدہ کرتے ہیں نا کہ جب تک اس راستے پر ہم لوگ چلتے رہتے، ڈے بائی ڈے جو ہے وہ اپنے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اپنے نیک اعمال میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایمان تو ہوتا ہے کہ کم زیادہ ہوتے رہتا ہے، مگر سبحان اللہ ہدایت میں بھی تو اور اضافہ ہوتا ہے۔ علم میں جس طرح ہم لوگ کو آگے بڑھتے اسی طرح اور ہم لوگ جو ہے وہ عمل کی بھی اور زیادہ تھوڑی اور زیادہ کوشش کرنے لگتے۔ لیکن اگر اس کے لیے شرط کیا ہے کہ چلنا ضرور ہے۔ اگر ہم سوچیں کہ ہم رک جائیں گے کہ نہیں بس ہم نے تو بہت پڑھ لیا اور بیچ میں سے یا تو کلاس چھوڑ دیں گے یا تو قرآن کے ساتھ جو تعلق ہے، قرآن کے ذریعے تعلق باللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے یہ ڈیلی بیسس پہ، سبحان اللہ، تو اس سے اگر ہم رک جائیں گے تو اس سے تو نہیں ہوگا ہمارے ایمان میں اضافہ، ہے نا۔ اور ہم سب اس کا مشاہدہ کرتے ہیں جب بریک ہوتا ہے نا، کہ جب لمبا بریک ہوتا ہے تو سبحان اللہ قرآن تو ہے ہم لوگوں کے پاس، ہم سب کے گھروں میں موجود ہے، مگر جس طرح سے تعلق جو ہم لوگ ایز اے طالب علم ہم لوگ جس طرح سے تعلق رہتا ہے قرآن کے ساتھ، کہ اٹھنا بیٹھنا اسی کو لے کے انہی کے آیات کو پڑھنا سمجھنا اور کوشش کرنا، تو اس کی بات الگ ہوتی ہے نا۔ کہ اس کو امیجن کیجئے کہ جیسے کوئی یہ ہدایت کا جو راستہ ہے نا، کہ جیسے کوئی ہائی وے پہ جا رہا ہے
اور ہائی وے پر چلتے اگر چلتے رہیں گے، اور امیجن کیجئے یہ جو ہم لوگ کو پہنچنا ہے وہ تو بہت اونچی منزل ہے نا، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے بلند درجات عطا فرمائے. تو اونچائی پر ہے اور چلتے جا رہے تو آگے آگے بڑھتے رہیں گے، سبحان اللہ. اور منزل تک ایک بار اللہ کرے کہ ہم سب کو منزل مقصود جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی جنت وہاں تک پہنچا دے. لیکن کوئی سوچے گا نہیں ابھی تو میں بہت تھک گئی ہوں، ابھی تو میں آرام کروں گی، اور وہ بیچ میں رک جائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہیں رہیں گے کہ نیچے آئیں گی گاڑی؟ سلوپ ہوں گی نا، نیچے آئیں گے. پھر وہ ایمان بڑھتے بڑھتے نہیں رہے گا، پھر وہ ایمان گھٹتے گھٹتے رہے گا، تھوڑا تھوڑا کم ہوتے رہے گا. تو اس کے لیے یہاں جو ہے نا وَيَزِيدُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور جو راہ راست پر چلنے والوں کو اللہ مزید ہدایت دیتا ہے. تو اس کے لیے چلنا ضروری ہے. تو اللہ کرے کہ ہم لوگ مرتے دم تک قرآن کے طالب علم بنے رہے، اس کو سیکھنے والے، سمجھنے والے، اس کے مطابق عمل کرنے والے، اور ان تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے والے بنے رہے. تو یہ شرط ہے کہ کب، کہ جب ہم لوگ اس راستے پر رہیں گے تو اور آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. پھر اسی طرح یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے ذریعے منافقوں کے تو گمراہی میں مزید اضافہ ہوتا ہے، اور ان کے مرض میں، جو دلوں میں مرض رہتے ہیں نا، جو منافق ہوتا ہے، تو ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو ابھی ڈیلی ہم لوگ قرآن جب ہم لوگ پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور جب ہم لوگ قرآن کی تفسیر یہ سب سنتے رہتے، تو اس سے ہمارا ایمان زیادہ ہو رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ اگر کم ہو رہا ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہم میں منافقت تو نہیں آ گئی. کیونکہ منافق لوگوں کے دلوں میں جو بیماری رہتی ہے نا، تو اس کی وجہ سے ان کے ایمان میں کمی آتی ہے، ان کے گمراہی میں اور ان کے مرض میں اضافہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو منافقت سے محفوظ رکھے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی، اور اللہ تعالیٰ ڈے بائی ڈے ہم لوگ کے ایمان کو زیادہ کرے. اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا. جبکہ مومنوں کے ایمان میں مزید اضافہ ہوتا ہے. اور کافروں کی خوشحالی، اور یہاں جو پیچھے بات آئی تھی نا، تو اس سے بھی اگر آیت ریلیٹ کیا جائے کہ وہ اساسوریا، کہ جو کچھ ان کو مال و متاع دنیا کی ساری جو چیزیں ملے تھی، تو اس کے ذریعے کیا ہے کہ کافروں کی خوشحالی سے آزمائش ہوتی ہے، اور ہر خوشحالی اور نعمت ان کے گمراہی میں اضافے کا سبب بنتی ہے. یعنی جب ان کو، پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا سبحان اللہ جتنی آیت ہوئی تھی کل، تو اس میں کیا تھا کہ ان لوگوں کو یعنی اساس، یعنی جو ساری چیزیں، جو لگزریس چیزیں جو تھی، تو وہ سارا کچھ ان لوگوں کو ملتا ہے. تو اس کی وجہ سے اس میں کیا ہوتا ہے، جو کفر کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے اللہ تعالیٰ کا، قرآن مجید کا، آخرت کا، تو ان کے جو ہے وہ گمراہی میں اس کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے. جبکہ مومنوں کا کیا حال ہوتا ہے کہ مومنوں کے لیے آزمائش مزید ہدایت کا سبب بنتی ہے. اور جب ان کو نعمتیں ملتی ہے، خوشحالی ملتی ہے، تو وہ شکر کرتے ہیں، سبحان اللہ. تو اس میں بھی یعنی ان کے لیے فائدہ ہی ہے. اور اگر آزمائش آئی اور ان سے کچھ چھن بھی گیا، تب اس میں وہ صبر کرتے، تو اس سے بھی جو ہے وہ مومنوں کے لیے فائدہ ہی ہے. تو یہ پہلے سے اگر ملایا جائے تو اس طرح سے ہے اس کا میننگ. اور پھر آگے جو بات آئی ہے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا. سبحان اللہ. تو یہ باقیات الصالحات کے بارے میں ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں نا. کہاں ذکر آیا تھا اس کا، کسی کو یاد ہے؟ یہ باغ والے کے قصے میں تھا نا کہف میں؟ جی میم، سورہ الکہف میں. باغ والے کے قصے میں. سورہ کہف میں آیا تھا نا کہ سورہ کہف آیت نمبر 46 میں ہم لوگ یہی سیم جو ہے وہ بات آئی تھی، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا. یعنی یہاں سب سے پہلے تو یعنی کفار مکہ ان لوگوں کی بات لی جائے تو وہ جو کمپیریزن کرتے تھے نا، یہ ساری آیت جو ہے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ رہتی ہے نا، سبحان اللہ. کہ وہ جس طرح سے کمپیئر کرتے تھے کہ ہماری تو یعنی کیا ہم تو خیر مقام و احسن ندیہ، ہمارے جو گھر ہے وہ بہتر ہے اور ہماری مجلس سے بہتر ہے. تو سبحان اللہ. تو یہاں اس میں جو ہے وہ فقراء اور یعنی جتنے بھی مسلمان ہیں تو ان لوگوں کو تسلی، یعنی اس ٹائم کے بھی جو صحابہ کرام تھے ان لوگوں کو بھی، اور مرتے دم تک جتنے بھی ہے تو ان لوگوں کے لیے بھی، کیونکہ جو بھی آیت رہتی ہے وہ ایک خاص کانٹیکس میں بھی رہتی ہے اور عام معنوں میں سبھی کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رہتی ہے. تو یہاں ان فقراء جو مسلمین تھے تو ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کفار و مشرکین جن مال اور اسباب پر فخر کرتے تو یہ سب تو فنا ہوں گا،
یہ سب چیزیں تو فنا ہوں گی، یہ تو ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ دنیاوی چیزیں یہ تو ختم ہو جائیں گی، اور کوئی بھی چیز جو بھی ان کے پاس ہے وہ کوئی بھی یعنی جو باقی نہیں رہنے والی ہے۔ اور تم جو نیک اعمال کر رہے ہو نا، یعنی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور رہتی دنیا تک تمام آنے والے مسلمان جو بھی ہے، تو ان سب کے لیے اس میں کیا خوشخبری ہے کہ جو کافر جو دنیا جمع کر رہے اور سمجھ رہے کہ ہم سپر پاور ہے اور ہمارے پاس یہ ہے اور وہ ہے، ہماری تو اتنی چلتی ہے، ہمارا تو اتنا پاور ہے، ہمارے پاس تو یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو تم نیک اعمال کرتے ہیں نا تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ زیادہ بہتر ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ اس کی زیادہ قیمت ہے، اس کی زیادہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی زیادہ قدردانی ہے، اور یہ زیادہ بہتر ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ثواب پانے اور انجام کے اعتبار سے، کیونکہ یہ باقیات ان کا اجر، کیونکہ یہ باقیات ہے یعنی باقی رہنے والی ہے، جن کا اجر مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یعنی اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ جو باقیات صالحات جو ہے اس کی ڈیٹیل ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے یہ بہت پیارا چارٹ بنائے تھے بچیوں نے نغمہ کے نا، سبحان اللہ۔ تو یہی ایک بار ہم لوگ ریوائز کرتے کہ دیکھیے اس میں کیا کیا چیزیں نغمہ، بلکہ ہم چاہیں گے کہ آپ ہی اس کو ریڈ کیجئے کہ باقیات صالحات میں کیا کیا چیزیں اس میں آئی ہے، بتائیے، جو ہم لوگ پیچھے سارا کچھ پڑھ چکے۔ جی نغمہ۔ جی میم انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ ایک یہ کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم کہنا، اور اللہ کا ذکر ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ وتبارک اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ استغفر اللہ، اور صلی اللہ علیہ وسلم کہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، اور روزہ، نماز، حج، صدقہ، غلام آزاد کرنا، جہاد کرنا، صلہ رحمی کرنا، اور تمام نیک اعمال، پاکیزہ گفتگو کرنا، اور انسان کی نیت بھی ہے اس میں جو وہ ارادہ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ نیک لڑکیاں جو اپنے والدین کے لیے بڑا ذخیرہ ہے، اور نیک بچہ جو فوت ہو جائے اور اس کے والدین اس پر صبر کرے۔ نیک اولاد جو والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور ہر وہ نیکی جو اخلاص کے ساتھ کیے جائیں صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ جی بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک۔ تو سبحان اللہ، دیکھیں یہ ساری کچھ چیزیں اس میں ہم لوگ انہوں نے پڑھے تھے اس میں تفسیر میں سورہ الکہف آیت نمبر 46 کی تفسیر میں۔ اور یعنی جو بھی ہیں ہم لوگ، جو بھی کوئی بھی نیک اعمال، صرف یہی نہیں بلکہ کوئی بھی نیک اعمال جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ ہم لوگ کریں گے تو وہ ساری جو نیکیاں ہے، سبحان اللہ، چاہے پھر وہ کھانا بنانا ہو، کسی کی ہیلپ کرنا ہے، کسی کو اچھا مشورہ دینا ہو، یا ذکر اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، تو یعنی یہ سب پڑھنے سے، یہ سب جمع کرنے سے جو ہے وہ اپنا ہی فائدہ ہے کہ یہ جب ہم لوگ ذکر اذکار بھی پڑھیں گے تو گناہ، حدیث میں آتا ہے کہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں نا، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان چیزوں پہ وقت دے، اپنی انرجی جو ہے وہ دوسرے کاموں میں لگانے کے بجائے کہ جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دنیا کی چیزیں جو دنیا کے پیچھے بھاگنا ہے، دنیا کے لیے تھکنا ہے۔ تو اللہ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ چلے دنیا کا بھی کام کر رہے، جو ذمہ داری ہے اپنی وہ بھی ادا کرتے کرتے ساتھ جو ہے اپنی زبان چلتی رہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اذکار کے ذریعے، اور اپنی نیت خالص رہے، کھانا بھی بنا رہے، کچھ بھی کر رہے، گھر کی صفائی بھی کر رہے، بچوں کو بھی دیکھ رہے، جو بھی کر رہے، کسی کو ملنے بھی جا رہے، وزٹ کر رہے، تو بس اپنی نیت خالص رہے، یہ نہیں کہ ہم ریاکاری کے لیے یا کوئی ہماری تعریف کرے یا ہم کو اچھا شکریہ کہے، اس کے لیے نہیں، بلکہ ہر نیک عمل جو بھی ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں گے تو وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ باقیات صالحات ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بہت زیادہ جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے نا، کہ اپنا مال، اپنا وقت، اپنا انرجی سب ہم لوگ اس کام میں لگائے، تاکہ مرنے کے بعد یہی چیزیں ہم لوگ کے کام آنے والی۔ حالانکہ دیکھیں ہم لوگوں کو کتنی باتیں معلوم ہوتی ہے، سورہ اخلاص کی جب ہم تفسیر کر رہے تھے تو اس میں آیا تھا کہ جو حدیث ہم لوگوں نے پڑھے تھے کہ جو 10 بار جو سورہ اخلاص پڑھتا ہے نا تو اس کے لیے جنت میں گھر تیار کیا جاتا ہے۔ تو کاش کیا ایسا ہوتا، یہ حسرت کر رہتی ہے نا، حالانکہ اس بار نیت کیے تھے کہ ہاں انشاءاللہ ہمیشہ 10 بار پڑھنے کی کوشش کریں گے، مگر پھر بیچ میں بھول جاتے ہیں، پھر شیطان بھلا دیتا ہے تو رہ جاتا ہے۔
تو ایسے کتنے کام، حالانکہ کام کرتے کرتے یہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے کہ جنت میں ایک گھر. اور اس کے بارے میں جب یہ پتا چلا نا حضرت عمر کو، تو وہ کہنے لگے ہم تو بہت محل بنائیں گے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو اللہ تعالیٰ تو دینے پر قادر ہے، آپ جتنے بھی بنائیں. تو دیکھیے کیسے حریص رہتے تھے نا صحابہ کرام. تو اللہ کرے کہ ہم لوگ بھی یہ کمانے کے لیے، ان نیکیوں میں دوڑ لگانے کے لیے حریص بنے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے بنے، ہے نا. تو یہاں یہی ہے کہ دنیا میں ہم جن چیزوں کی فکر کرتے ہیں وہ تو باقی نہیں رہیں گی. دیکھیں دنیا میں ہم لوگ فکروں میں رہتے ہیں نا، دنیا کے ہر چیز کی فکر، اس کی فکر، ارے یہ کیا ہوا، اس کا کیا ہوا، یہ کیا ہوا. تو وہ تو فکریں سب باقی، کوئی بھی جو ہے وہ فکریں تو باقی نہیں رہیں گی. لیکن جن کے ہم فکر نہیں کرتے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. کہ کبھی ہم کو یہ دکھ ہوا کیا میرا آج کا یہ جو میں یہ اتنے بار جو پڑھتی تھی وہ میرا مس ہو گیا، یا میں جو سورہ ملک پڑھتی تھی وہ میرا مس ہو گیا، یا یہ جو نفل نماز میری تھی وہ مس ہو گئی. تو کبھی اس بات کا کبھی ہم کو غم ہوا ہے؟ اللہ کرے کہ ہم لوگوں کو ان باتوں کا غم ہونا کہ اگر کوئی چیز اپنے سے چھوٹ جائے تو. اور اللہ کرے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے ریمائنڈرز بنے، خود بھی کرے اور لوگوں کو بھی، دوسروں کو بھی، اپنوں کو بھی ریمائنڈ کرائے اور نیکیوں میں آگے بڑھتے رہے نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہونے والا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم لوگ اللہ کی رضا کے لیے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آخرت میں جمع کرے خزانہ، تاکہ وہ ہمیشہ کیونکہ باقی رہنے والا ہے، اور تاکہ ہمارے مرنے کے بعد وہ ساری چیزیں ہمارے کام آئے اور ضائع بھی نہیں ہوں. تو یہاں یہی بات آئی ہے. ہاں چلے آگے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. آیت نمبر 77. افرائیت الذی کفروا، افرائیت الذی کیا پھر دیکھا تم نے اس شخص کو، کفرا جس نے کفر کیا، بھی آیاتنا ہماری آیات کے ساتھ، وقولا اور کہا، لأوتین البتہ ضرور دیا جائے گا، مال و ولدا مال اور اولاد. تو یہاں جو ہے وہ کیا بات آئی ہے، کیا بھلا دیکھا تم نے اس شخص کو جس نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ. تو آیات کے ساتھ کفر کرنا کیا ہوتا ہے، اور آیات کسے کہتے ہیں؟ آیات دو طرح کی ہوتی ہے، کونی اور شرعی. ہاں یعنی کہ کائنات کی نشانیوں کو دیکھنا یہ بھی آیت ہے، اور اسی طرح قرآنی آیات، تو یہ بھی آیت ہے اللہ تعالیٰ کے جس میں احکامات ہے، شریعت کی تعلیمات ہے. تو وہ کیا بھلا دیکھا تم نے اس شخص کو جس نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں وہ تو بکھری پڑی ہوئی ہے، اگر غور فکر کوئی انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پہچان جاتا ہے. اور اسی طرح قرآن کی آیات جو ہے وہ سن کر سمجھ کر اگر اس پر عمل نہیں کیا تو وہ کیا ہوا، کفر کرنا ہوا. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کیا تم نے دیکھا ایسے شخص کو کہ جس نے ہماری آیات کے ساتھ انکار کیا، البتہ ضرور دیا، اور وہ کہتا ہے کہ البتہ ضرور دیا جائے گا مال اور اولاد میں سے. تو سب سے پہلے تو یہ یعنی جو خاص کانٹیکس میں آئی ہے وہ ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ہے کہ حضرت خباب بن ارت صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مکہ میں لوہار کا پیشہ کیا کرتا تھا، اور میں نے آس بن وائل سہمی کے لیے ایک تلوار بنائی تھی. میں اس کی مزدوری مانگنے کے لیے آس کے پاس گیا تو وہ کہنے لگا، سمجھ میں آئی یہاں تک بات کہ حضرت خباب بن ارت جو ہے وہ لوہار تھے اور انہوں نے ایک تلوار بنائی تھی کن کے لیے، آس بن وائل سہمی انہوں نے بنانے کے لیے کہا تھا. تو وہ بنا کے ان کے پاس دینے کے لیے گئے اور مزدوری مانگی، اس کی قیمت مانگی. تو دیکھیے پہلے تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو صحابہ کرام تھے کتنے غریب تھے، ان کو پیسوں کی کتنی ضرورت تھی، ہے نا. تو جب وہ پیسے مانگنے کے لیے گیا تو وہ کہنے لگا، کون کہنے لگا، آس بن وائل جو ہے وہ کہنے لگے کہ میں اس وقت تک تجھے مزدوری نہیں دوں گا جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر نہ جائے.
یعنی جب تک تو انکار نہیں کرے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو میں اس وقت تک پیسے نہیں دوں گا. دیکھیں کیسی ان لوگوں کی زبردستی تھی نا. جیسے آج ہم لوگ دیکھتے ہیں انڈیا میں جس طرح سے ان لوگ کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ حال پہ رحم فرمائے ہم سب کے. میں نے کہا یعنی کس نے خباب بن ارت نے صحابی نے کہا کہ جب اللہ مر جائے, میں نے کہا جب اللہ تجھے موت دے گا پھر تجھے زندہ کرے گا. کیا کہا اس نے, کیا جب اللہ تجھے موت دے گا پھر تجھے زندہ کرے گا, میں تو اس وقت تک بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کروں گا. سبحان اللہ. دیکھیں یعنی کتنا ان کا ایمان مضبوط تھا کہ وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یعنی فوت کرے گا پھر زندہ کرے گا, اور اس وقت تک بھی میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کروں گا. اور وہ کہنے یعنی کہ سبحان اللہ, یعنی دیکھیں یعنی وہ حالانکہ ان کو مال کی ضرورت تھی, وہ تنگ دست تھے, ان کو ضرورت تھی مال کی, تو وہ تو ایسے بھی کر سکتے تھے نا کہ چلو ابھی تو میں انکار کرتا ہوں, بعد میں اپنے اس کی تجدید کر دوں گا ایمان کی. تو مگر دیکھیں کس طرح سے وہ جو لوگ تھے نا, تو وہ اپنے ایمان کو بچانے کی, اپنے دین کو, اپنے ایمان کی ان کو کتنی فکر ہوتی ہے. اور آج دیکھیں ذرا سا بھی کوئی بھی کچھ نقصان دنیا کا ہونے لگے تو ہم لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں کس کے اوپر, دین کے اوپر. تو سبحان اللہ, یہ دیکھیں کس طرح سے صحابی تھے کہ کہنے لگے کہ موت یعنی تجھے موت دے کر اگر پھر سے آیا تب بھی یعنی زندہ کیا جائیں گا تب بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کروں گا. یعنی اتنے وہ ایمان میں پکے تھے. اور وہ کہنے لگا اچھا اگر مجھے, پھر وہ جو یہ تھا عاص بن وائل جو تھا, وہ کہنے لگا اچھا اگر مجھے مرنے کے بعد زندہ کرے گا تو پھر مجھے مال اور اولاد, یعنی اگر مجھے مرنے کے بعد زندہ کرے گا یعنی اللہ تعالیٰ, تو پھر مجھے مال اور اولاد بھی دے گا, اور اس وقت میں تمہارا حساب چکا دوں گا. دیکھیں اس کو نہیں دینا تھا نا, تو کیا کہنے لگا کہ اگر یعنی مرنے کے بعد زندہ ہی ہونا ہے تو وہاں مرنے کے بعد بھی مجھے اللہ تعالیٰ جیسے دنیا میں مال اور اولاد دیا تو مجھے وہاں بھی اللہ تعالیٰ مال اور اولاد دے گا. تو جب اللہ تعالیٰ مجھے دے گا وہاں مال اور اولاد, تو اس وقت میں جو وہ تیرا پیسہ چکا دوں گا. تو دیکھ کس طرح سے اس نے کیا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. تو یہ یعنی یہ آیت خاص اس کانٹیکس میں آئی ہے. سبحان اللہ. اور لیکن اس میں کے معنی جو ہے وہ عام تمام لوگوں کے لیے بھی ہے, تمام یعنی لوگوں کے لیے بھی ہے کہ, اور اس میں ہم سب کے لیے بھی ہے کہ یعنی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی دنیائی, دیکھیں جیسے کوئی کسی کی جاب کا ہوتا ہے تو لوگ بولیں گے کہ ہاں بھائی آپ کو حجاب نہیں لینا, یعنی اگر جاب یہاں کرنی ہے تو آپ کو حجاب نہیں لینا پڑے گا, یا تو اگر کوئی جینس ہے تو وہ بولیں گے کہ نہیں تمہیں داڑھی نہیں رکھنا پڑے گی. تو انسان جو رہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, دنیا کو یعنی دین کو سیکریفائس کرتے نا دنیا کے لیے. مگر دیکھیں کس طرح سے صحابہ کرام تھے کہ وہ دنیا کا نقصان برداشت کر رہے کہ ان کو پیسے نہیں ملے تو کوئی بات نہیں, مگر ایمان کا نقصان نہیں, دین کا نقصان نہیں کرتے تھے. تو اللہ کرے کہ ہم لوگوں کی بھی جو ایمان مضبوط ہو, اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی دین کو ترجیح دینے والا بنایا نا دنیا پر, اور صرف بولنے والا نہیں بلکہ عمل کر کے دکھانے والا بنا. تو یہاں یہی بات آئی ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس کے لیے, اطلع الغیب, کیا اس کو پتا چل گیا ہے کہ مطلب ہو گیا ہے غیب کا, امت تخذ یا اس نے بنا لیا عند الرحمن عہدا, کہ رحمان کے پاس کوئی عہد لیا ہے. آگے بھی کنٹینیو ہے, کلا ہرگز نہیں, سنکتب ان قریب ہم لکھیں گے, ما یقول جو وہ کہتا ہے, ونمدو اور ہم لمبا کریں گے, لہو اس کے لیے, من العذاب عذاب میں سے, مدہ لمبا کرنا. یہ آگے کی بھی سیم ہی کنٹینیوشن ہے. وَنَرِثُهُ اور ہم وارث ہو جائیں گے اس کے, ما یقول جو وہ کہتا ہے, بِآیاتنا فردا, اور وہ آئے گا ہمارے پاس اکیلا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں, اور ایسے تمام لوگوں کے جواب میں جو اس طرح سے بات کرتے ہیں یا اس طرح سے سمجھتے ہیں, تو ان کو کیا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے, کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر جواب دے رہے ہیں کہ اس نے غیب کی خبر پا لی ہے. اور غیب کی خبر یہاں کیا ہے, اطلع الغیب ام اتخذ عند, یعنی غیب کی خبر کیا ہے کہ اس کو غیب کی خبر کیا ہے اس میں, کہ مرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ مال اور اولاد دیا جائے گا.
تو یہ کیا ہوا؟ غیب کی خبر ہے کہ اس کو کیا پتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی، یعنی دنیا میں ملا ہے تو وہ سمجھ رہا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کو ملے گا. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کیا اس کو غیب کی خبر مل گئی ہے، کہ اس کو غیب کا علم ہے، جبکہ غیب کا علم جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یعنی اسے مرنے کے بعد مال اور اولاد ملنے والا ہے، یا اللہ کے یہاں کیا اس نے رحمان سے کوئی عہد لیا ہے، یعنی اللہ سے عہد لیا ہے کہ بھائی مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے عہد کیا کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ اللہ مجھے اولاد اور مال عطا فرمائے گا. تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا. یہ صرف آیات الہی یعنی آخرت کی آیات اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا مذاق اڑاتا ہے. دیکھیں ہم سب جانتے ہیں نا کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ کس طرح سے جو تھے وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی آخرت کا کس طرح سے انکار کرتے تھے. جب ان سے کہا جاتا تھا آخرت پر ایمان لاؤ تو ان لوگ کس طرح سے کہتے تھے کیا، اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اس طرح سے فرشتے جو ہے وہ یعنی ان کو زقوم کھانے کے لیے زقوم اور یہ ہوگا، تو وہ کس طرح سے، پیچھے ہم لوگ سارا کچھ پڑھ چکے ہیں نا کہ کس طرح سے مذاق اڑاتے تھے. کہ جب ان کے داروغہ کے بارے میں بھی آیا تو ان لوگ کہتے تھے کہ ہاں ہمارا تو ایک جو نوجوان تو وہی کافی ہو جائے گا ان کے ساتھ جہنم کے داروغہ کو سے لڑنے کے لیے، یا ہم کو تو کھانے کے لیے یہ وہ ملے گا. تو یہاں بھی جو ہے وہ یعنی وہ مذاق اڑا رہا ہے اس طرح سے آخرت کی. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی بات فرما رہے کہ یہ کیا یہ غیب کا علم رکھتا ہے یا اللہ رحمان سے کوئی عہد کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے مزید فرماتے کلا سنکتب، یعنی ہرگز نہیں، جو کچھ کہتا ہے ہم اس کو لکھتے جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ عذاب میں بڑھاتے جاتے ہیں. دیکھیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا. یہاں پھر سے مدا آیا ہے نا، یہ بھی آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ عذاب میں اور بڑھاتے جاتے ہیں. اور ان کی اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَرِثُهُ، اور ہم وارث بنیں گے جو وہ کہتا ہے اس کا. تو کس کے وارث؟ یعنی جو کچھ ان کی مال ہے، ان کی اولاد ہے، سب کے وارث جو ہے وہ کون بننے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ ہم ان کے وارث بننے والے ہیں، ان کے مال کے، ان کی اولاد کے. یعنی انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمیں چند دن کے لیے ملا ہے، ہمیشہ کے لیے تھوڑی ملا ہے. اور اللہ جب چاہے اسے واپس لے لے. دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ واپس لیتا ہے اور مرنے کے بعد تو سب اللہ تعالیٰ کو ہی جانے والا ہے. مگر دنیا میں بھی جب اللہ تعالیٰ نے جس کسی کو بھی، صرف یہاں ان لوگوں کی بات نہیں، جس کے پاس بھی جو بھی نعمتیں ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی، تو جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور جتنی چاہتا ہے ان کو ملتے رہتی ہے. اور اللہ تعالیٰ جب جس کے لیے چاہتا ہے وہ اپنی نعمت جو ہے وہ واپس لے لیتا ہے. اور ہم سب اس کا مشاہدہ کرتے کہ کتنے لوگ دنیا میں کروڑ پتی اور کتنے مالدار، اور دنیا کی ہر چیز ان کے پاس تھی، اور راتوں رات جو ہے وہ رستے پر آ جاتے ہیں اور ہر چیز ان کی برباد ہو جاتی ہے، چاہے مال و دولت ہو، اہل و عیال ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے تمام بلاؤں سے. اور اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحویل عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی ہر چیز دینے والی بھی ذات اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے تو چھیننے والا بھی ہے. اور یہاں جو پھر سے بات آئی تھی نا مدہ، تو مد کسے کہتے ہیں؟ کھینچتے نا. جب مد ہم لوگ گرامر میں پڑھ چکے ہیں نا کتنے مد کے بارے میں، کھینچنا ہوتا ہے نا. تو یعنی ہم اس کے لیے عذاب کو کھینچ دیں گے، طویل کر دیں گے. اور جو یہاں لاسٹ میں بات آئی ہے وہ یاتینا فردا، اور وہ یاتینا فردا یعنی یہ تو بالکل اکیلا ہی ہمارے سامنے حاضر ہوگا. یعنی اس کے پاس نہ اس کا مال ہوگا اور نہ اس کی اولاد ہوں گی. اور ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت میں جس طرح سے انسان کو جو ہے وہ حاضر کیا جائے گا، نہ اس کے کوئی یعنی قیامت کے دن حالانکہ دیکھیں ہر کوئی ہوگا حشر کے میدان میں، آدم علیہ السلام سے لے کر تمام یعنی قیامت تک آنے والے تمام جو لوگ ہوں گے سب ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی سب اکیلے تنہا ہوں گے. کیونکہ وہاں جو ہے وہاں اس وقت کی جو حشر کی جو رسوائی اور جو خوفناک منظر ہوں گے، اور ہر ایک کو جو اپنی اپنی فکر لگی ہوں گی، تو اس میں کوئی کسی کو نہیں پوچھیں گا. ہم لوگ
سورہ عبسہ میں پڑھ چکے نا آپ لوگوں کا، الحمدللہ ہو چکا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنے ہی بھائی سے بھاگے گا، اپنی ہی ماں اور اپنی ہی اولاد سے اور اپنی ہی بیوی اور اپنے ہی بچوں سے بھاگے گا، سب کو اپنی اپنی فکر ہوں گی، اور وہاں جو ہے وہ قیامت کے دن ہر کوئی تنہا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے پاس جب جائیں گا تو تنہا، اور وہ بھی کس طرح سے، جس طرح سے پہلی بار پیدا ہوا تھا، یعنی ننگے بدن اور ننگے پیر اور ننگے بدن جو ہے وہ جائیں گا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اور قبر میں جو ہے وہ کوئی چیز کسی کے ساتھ نہیں جائیں گی، بلکہ میت کو جب یعنی قبر میں دفنایا جاتا ہے تو دیکھیں کیا چیز جاتی ہے، اس کے ساتھ کوئی جاتا ہے، اس کے مال و دولت یا کوئی بھی اس کے پیار کرنے والے ساتھ میں جاتے، کوئی نہیں، بس کفن کے کپڑوں میں اس کو دفنایا جاتا ہے، نہ اس کی جویلری جاتی ہے کیا، دیکھیں اور کس طرح سے وہ مشکل سے اگر نکلتی نہیں رہی نا تب بھی کیسے فنگر رنگ ہو کوئی چیز ہو تو اس کو کس طرح سے نکالا جاتا ہے کہ نہیں اس کو یہ اس کی بہت فیوریٹ ہے تو اس کو رہنے دو، پہننے رہنے دو، نہیں، بالکل یعنی بالکل اس کو ہر چیز جو ہے اس کی چھین لی جائیں گے، یہاں تک کہ نام بھی اس سے چھین جاتا ہے، نام بھی اس کا پھر کیا ہوتا ہے، میت کب دفنائی جائیں گی نام بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے، تو کوئی بھی چیز باقی نہیں رہتی ہے، اس کے لیے دنیا میں رہ کر ہم لوگوں کو اس میں قبر میں جانے کی تیاری کرنا چاہیے نا، اور جو کچھ وہاں کام آنے والے وہ عمل کرنا چاہیے، اور وہاں کی تیاری کس طرح سے کہ ہم لوگوں کو جہاں جانے کی فکر ہو نا تو وہاں چیزیں پہلے بھیجتے رہنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اپنی چیزیں، تاکہ ہمیں بھی وہاں جانے کا شوق ہو نا، کہ ہماری جب چیزیں وہاں چلی گئی تو ہمیں بھی وہاں جانا ہے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق پیدا کر دینا، تو اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھتے تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے ملنا پسند کرتا ہے، سبحان اللہ۔ تو جب ہم لوگ اپنی فیوریٹ چیزیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کریں گے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے تو ہمارا بھی دل وہاں جانے کو لگے گا، اگر ہم سب یہاں ہی سنبھال کے رکھیں گے، قبر میں چھپا کے ہر چیز رکھیں گے تو پھر یہاں ہی دل لگے گا، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی صحیح رہنمائی فرمائے۔ آگے ہے آیت نمبر 81، وَاتَّخَذُوا، اور انہوں نے بنا لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، الہ، کچھ الہ، لِيَكُونُ لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ ہو ان کے لیے عزت کا سبب۔ ابھی یہاں دیکھیں کیا بات آئی ہے کہ یعنی یہ جو لوگ ہیں کہ جو شرک کرنے والے ہیں، تو ایسی بات نہیں کہ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ شرک نہیں کرنا چاہیے یا توحید کی بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی، ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ کیوں اس پر شرک پر جمے ہوئے ہے، اور وہ کیوں اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنانے پر تلے ہوئے اور اسی پر اڑے ہوئے ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے باعث عزت ہے، یعنی ان کی وجہ سے ہم کو عزت مل رہی ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی دیکھیں عزا ہے نا، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عزا، عین زا، اور اسی طرح کا لفظ جو ہے وہ نہیں، یہ نہیں، ہاں عزا یعنی عین زا، یعنی کہ عزت کا سبب، یعنی مددگار، غلبے کا باعث، محافظ، یعنی وہ سمجھتے کہ یہ جو معبود ہے تو یہ ہمارے کام آئیں گے۔ لوگ شرک پر اس لیے نہیں اڑے کہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ شرک پر اس لیے اڑے کیونکہ وہ سمجھتے کہ یہ ہمارے لیے، یہ جو معبود ہے نا وہ ہمارے لیے باعث غلبہ ہے، باعث عزت ہے، کہ ان کی وجہ سے ہم کو عزت ملیں گی۔ اور یہ دیکھیں حشر، یعنی پہلے تو یہاں حشر کے بارے میں بات ہوئی نا، سبحان اللہ، ابھی تک جو ہم لوگ پل صراط وغیرہ کا پڑھ چکے، تو حشر کے بیان کے بعد اب کافروں اور مشرکوں کے بنائے ہوئے باطل معبودوں کی نفی ہو رہی ہے اس آیت میں، خواہ وہ انسان ہو، اور کن کن کی عبادت کرتا ہے انسان، کن کن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتا ہے، چاہے انبیاء ہو، فرشتے ہو، ہے نا، یا جن ہو، یا بت ہو، اسٹیچوز ہو، یا قبر میں کوئی دفن جو نیک لوگ ہیں وہ لوگ ہو، تو انہیں کیا، ان کی وہ عبادت کرتا ہے، انہیں وہ الہ سمجھتا ہے اور ان کی وہ عبادت کرتا ہے، ان کے نام کی نیاز و نظر کرتا ہے، تو وہ کیوں کرتا ہے، اور اپنا مال خرچ کرتا ہے ان پر، کیوں کرتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ان کے ذریعے ہم کو عزت ملیں گی، غلبہ ملے گا، یہ ہمارے محافظ ہے، یہ ہماری حاجت پوری کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کریں گے، یہ ولی ہے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے دوست ہے۔ کیا سمجھتے ہیں لوگ جو مزاروں پر جاتے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے دوست ہے، اللہ تعالیٰ کے دوست ولی اللہ ہے نا، تو یہ ہماری سفارش کریں گے،
حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو سفارش کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ تو فرماتے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے تو ان سے کہنا کہ میں قریب ہی ہوں اور ان کی بات کا جواب دیتا ہوں، ان کے جو دعا کرتے ہیں اس کو قبول کرتا ہوں، ان کی بات کا جواب دیتا ہوں. انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانے. تو اللہ تعالیٰ تو اپنے قریب ہی ہے، اس کے لیے تو ضرورت نہیں کہ کسی کے پاس جائیں گے سفارش کریں گے تو ہی کوئی نیک کوئی متقی پرہیزگار بندہ ہو. اللہ تعالیٰ نے تو شیطان کی بھی دعا قبول کی تھی جب اس نے مہلت مانگی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی تھی، اس کو مہلت دی ہے ابلیس کو مرتے دم تک، قیامت تک کے لیے. تو کیا اللہ تعالیٰ اپنی مومن بندوں کی دعاؤں کو نہیں سنے گا؟ تو کیا سفارش کی ضرورت ہے کہ بہت کوئی نیک متقی ہو، اللہ تعالیٰ کے ولی ہو تو ان سے ہم لوگ دعا کرائے یا ان کے وسیلے سے دعا مانگے، یا وہ سمجھتے کہ یہ مصیبت کے وقت ہماری مدد کریں گے اور مصیبت کو ہم سے ٹال دیں گے، یا وہ سمجھتے کہ موت اور یعنی قیامت کے وقت وہ ہمیں عذاب سے بچائیں گے اور یہ ہماری سفارش کریں گے. جیسے سورہ یونس میں ہم لوگ پڑھتے ہیں نا کہ یقولون ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. یعنی یہ جو ہم جن کی عبادت کرتے ہیں نا، وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں ان کے نام کی نیاز نظر کرتے ہیں؟ کیوں ان کے مزاروں پر جاتے ہیں، یا کیوں ان کی عبادت کرتے، یا کیوں ان کو پکارتے، یا کیوں ان کا وسیلہ لگاتے؟ کیونکہ یہ تو ہمارے سفارشی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، ہماری سفارش کرنے والے. اور یہ باطل معبود ان کے لیے وہ سمجھتے کہ عزت اور قدرت اور قوت کا باعث بنیں گے. اور اسی طرح وہ سمجھتے ہیں کہ یہ باطل معبود جو ہے وہ یعنی ان کے ذریعے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کا قرب تو آپ دل میں یاد کیجئے، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ سے معافی توبہ استغفار کیجئے تو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا. مگر وہ کیا کہتے تھے کہ سورہ زمر میں اس کی بات آئی ہے، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادت ما تعبدون یعنی ہم ان کی وہ عبادت نہیں کرتے الا مگر اس لیے کہ لیقربونا، تاکہ یہ قریب کرے ہمیں کس سے، الی اللہ زلفى، اللہ تعالیٰ سے. یعنی ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو. تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے. اس طرح سے تو اور اللہ تعالیٰ سے اور دور ہو جائے گا انسان. اور وہ جو سمجھتے تھے نا کہ ان کے ذریعے جو ہے ہم کو عزت مل رہی ہے، تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ان العزت للہ جمیعا، کہ ساری کی ساری عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہی لیے عزت ہے. تو اس کے لیے عزت اگر پانا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت کرتے رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کے سوا کسی کو معبود بنایا جائے اور ان کے ذریعے عزت حاصل کی جائے، بلکہ اس سے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. اور ہم لوگ سب جانتے ہیں نا کہ شرک کی جو سزا ہے وہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان معبودوں کو ناراض کریں گے تو ہم ذلیل ہو جائیں گے. دیکھیے کتنا عقیدہ ان کا کس طرح سے، اور آج بھی یہی لوگ ہیں دنیا میں، ایسے ہی لوگ ہیں، اور وہ بھی اپنے ہی مسلمان. تو یہاں اپنے بیٹھے بیٹھے اپنے تمام رشتہ داروں اور جو بھی مسلمان شرک کرتے ان کے لیے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہم سب کو بھی شرک سے محفوظ رکھے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی اور قیامت تک آنے والی ذریت کو شرک سے محفوظ رکھے. آگے ہے کلا سیکفرون بعبادتہم، پھر ان لوگوں کا حال بتایا جا رہا ہے کہ کلا ہرگز نہیں، سیکفرون بعبادتہم، ان قریب وہ کفر کریں گے، وہ انکار کریں گے، بعبادتہم ان کی عبادت کا، ویکون اور ہو جائیں گے، علیہم ضد ان کے خلاف، ان کی مخالفت میں. یعنی جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے وہ کیا ہوں گا قیامت کے دن؟ کلا ہرگز نہیں، سیکفرون بلکہ وہ خود، عنقریب وہ خود ان کا انکار کریں گے. یعنی جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کے نام سے نیاز نظر چڑھاتے ہیں، ان پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو قیامت کے دن وہی معبود ان کی عبادت کا ہی انکار کریں گے
اور وہ کہیں گے کہ ہم نے کبھی نہیں کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو یا ہمیں مصیبت کے وقت پکارو، تو ہم نے تو نہیں کہا تھا، اور ان کو تو خبر بھی نہیں ہے کہ ان کے مرنے کے بعد کیا ہو رہا ہے. دیکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے کہا تھا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو، تو عیسیٰ علیہ السلام نے خود اس سے بری ذمہ ہو گئے نا، کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ اگر میں نے یہ کہا ہوتا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو تو تو جانتا ہے یا اللہ یہ تو تیری مخلوق ہے، تو چاہے تو انہیں عذاب دے اور تو چاہے تو معاف فرمائے. تو جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اسی طرح تمام جو بھی لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جس کسی کی بھی عبادت کرتے وہ سب اپنی یا اس عبادت کا انکار کریں گے. جس طرح سے سورہ یونس میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے آیت نمبر 28، وَقَالَ شُرْقَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، ان کے جو شریک ہے وہ کہیں گے کہ نہیں تم ہماری تو عبادت نہیں کرتے تھے. اور سورہ احقاف میں بھی آتا ہے آیت نمبر 5، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کہ وہ ان کے دعاؤں سے ہی غافل تھے، کہ کوئی ان کو پکار رہا ہے کہ ہماری عبد القادر جیلانی ہماری مدد کرو، یا جو بھی جس وسیلے سے یا جس طرح سے بھی دعائیں مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو محفوظ رکھے نا شرک سے. اور جس طرح سے یہ جو معبود ہے نا وہ جس طرح سے انکار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارا جو ہے وہ، اور ان کے مخالف ہو جائیں گے. یہاں جو بات آئی نا وَيَكُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، یعنی دیکھیں وہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ جو ہمارے یہ ہے معبود ہے تو ان کی ہم کو عزت ملیں گی، اور ہوا کیا وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، وہ تو جو معبود ہے وہ تو خود ان کی مخالفت کریں گے، اپنے عابدوں کی جو ان کی عبادت کرتے ہوں گے نا ان کی ہی وہ مخالفت کریں گے کہ نہیں تم ہماری عبادت نہیں کر رہے تھے، اور ان کی ہی خلاف ورزی کریں گے، ان کے ہی خلاف ہو جائیں گے. اور جس طرح سے یہ معبود ہوں گے نا اسی طرح جو شرک کرنے والے نا وہ بھی قیامت کے دن اپنے شرک کا انکار کریں گے، اور وہ کیا کہیں گے قولوا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، یعنی اپنے وہ شرک کا انکار کریں گے. سورہ انعام میں اس کا ذکر ہم پڑھ چکے ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ اے ہمارے رب ہم تو مشرک نہیں تھے، ہم نے تو شرک نہیں کیا تھا. یعنی اس طرح سے یہ دونوں جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے بیزار آئیں گے. سورہ البقرہ میں بھی ہم لوگ یہ سب پڑھ چکے ہیں کہ اذ یتبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا وراء العذاب وتقطعت بهم اسباب، یہ دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے سے بیزاری ظاہر کریں گے، یعنی جو عبادت کرنے والے ہیں وہ بھی اور جن کی عبادت کی جاتی تھی وہ بھی. تو کتنا اچھا ہو کہ دنیا میں ہی لوگ اس بات کو سمجھے، اور دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ سب کو قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس میں تو ہر بات کھول کھول کر اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے نا. اور لوگ قرآن پڑھتے بھی ہے، سبحان اللہ، مسلمان ہے سب قرآن پڑھتے، اس کے باوجود بھی دیکھے شیطان نے آنکھوں پر کیسی پٹی پڑھائی ہے کہ وہ پڑھنے کے باوجود بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مثالیں قرآن میں دی ہے شرک کے بارے میں، توحید کے بارے میں، کہ یہ سب غلط ہے، شرک غلط ہے، تب بھی وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے. اور یہاں جو اس کا ضدہ جو ہے نا مخالفت، اس کا روٹ ورڈ ہے ڈاٹ دال دال، یعنی بجائے اس کے کہ ان کے معبود ان کے لیے بچاؤ عزت کا سبب بنے، الٹا ان کی پکڑ کا سبب بنیں گے قیامت کے دن، اور ان کی شدید مخالفت کریں گے اور ان کے لیے حسرت کا سبب ہوں گے. سبحان اللہ. اللہ کرے کہ دنیا میں ہی ان لوگوں کو بات سمجھ میں آئے نا، تمام انسانوں کو، ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے ایمان پر اور اس پر توحید پر. میم کورونا ٹائم میں یہ بات سمجھ آ گئی نا لوگوں کے کہ ساری شاپس ان کی بند تھی، سب نظارے وغیرہ سب تالے لگے تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے سنبھالا. تو ابھی تو ان کو یہ سبق حاصل کرنا چاہیے نا. جی جی صحیح ایگزامپل لیا آپ نے کہ اس ٹائم تو پھر کس نے سنبھالا تھا یہ سب جب وہ بند تھا، تو ہے نا. تو اللہ کہہ رہے کہ سمجھ میں آئے نا لوگوں کے، اور ہر ایک اپنے رشتہ دار، ہر ایک مسلمان جو ہے وہ شرک سے بچ جائے اور توبہ کرنے والے بنے. اور اللہ کرے کہ کوئی ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ صحیح سمجھا سکے، صحیح ان لوگوں کو دعوت دے سکے نا توحید کی. ہم لوگوں کے اندر ہی کمی ہے نا. جی چلے آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 83.
अलम तरा अन्ना अरसलना, क्या तुमने देखा नहीं, अन्ना बेशक हमने, अरसलना छोड़ दिया हमने, शयातीना शैतानों को, अलल काफिरीना काफिरों पर, तउज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा उभारते हैं उनको उभारना। देखिए ये आयत देखिए, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बी औज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व औज़ु बिका रब्बी अन यहदून। यहाँ क्या फरमाया जा रहा है कि तुमने नहीं देखा कि बेशक हम शैतानों को काफिरों पर छोड़े रखा है, उन्हें उभारने के लिए, खूब उभारना। यहाँ जो है ना इज़्ज़ा, तो ये देखिए इसी तरह का लफ्ज मिलता जुलता था उभारना। यस्तफ़ज़िज़ सूरह बनी इसराइल में हम लोग ये पढ़ चुके कि बहका ले जाना, भुला यानी अगवा करना। तो सुभान अल्लाह, तो यहाँ क्या बात हो रही है कि जो लोग हक आने के बावजूद उसका बार बार इनकार करते हैं और उसी पर जमे रहते हैं, तो अल्लाह ताला जो है वो क्या करता है, अलम तरा अन्ना अरसलना शयातीन, क्या अल्लाह ताला उन लोगों पे छोड़ देते हैं शैतानों को, किन लोगों पर, के जिनके पास हक आया जिनके सामने, लेकिन फिर भी वो इनकार कर रहे, तो अल्लाह ताला उन लोगों पर। और यहाँ जो बात आई ना कि छोड़ देते हम, छोड़ देना, तो जैसे कि कोई ना मुजरिम रहता है और कोई इमेजिन कीजिए, कोई मुजरिम कोई हो, डाकू हो, कुछ हो, चोर हो, तो उसके पीछे क्या छोड़े जाते हैं, पुलिस क्या छोड़ते हैं बताइए, कुत्तों को छोड़ते हैं कुत्तों जी, को मैं कुत्तों को छोड़ते हैं। तो इसी तरह अल्लाह अल्लाह महफूज रखे शैतान मरदूद के शर से ना, हर एक हम सबको, हम सब के अहल अयाल को, कयामत तक आने वाली जुर्रियत को। तो इसी तरह उन लोगों के पीछे कुत्ते जिस तरह से छोड़े जाते ना, तो ये शैतान भी देखिए उन लोगों को, शैतानों को उनके पीछे अल्लाह ताला छोड़ देगा, ताकि वो और उनको उभारे सरकशी में, गुनाह में। अल्लाह महफूज रखे हम सबको, है ना। और अल्लाह ताला हमेशा हक पर कायम रखे, हक की मुखालिफत करने वाला नहीं बनाया ना, कि जो लोग हक आने के बावजूद भी उसका इनकार करते, तो अल्लाह ताला उन लोगों के ऊपर जिस तरह कुत्तों को छोड़ा जाता है ना, मुजरिमीन के पीछे डाकू चोर जो भी रहेगा, तो जिस तरह कुत्तों को छोड़ा जाता है, तो उस तरह शयातीन को, तो जिसके पीछे शैतान पड़ जाए तो उनका क्या है, देखिए। यानी इसका मतलब ये यानी इसका मतलब ये है क्या, यानी वो लोग जो काफिर है, जिन्होंने तय कर रखा है कि उन्हें किसी सूरत में भी हक को तस्लीम नहीं करना, यानी हक को मानना ही नहीं। और यहाँ सिर्फ काफिर और इसकी बात नहीं है, यानी जो भी हक का इनकार करे, हक आ गया सामने, कुरान की आयत के जरिए, कोई खतीब ने कोई खुतबा सुनाया उसके जरिए, हदीस के जरिए, किसी भी तरह से इंसान को पता चल गया कि ये हक है, उसके बावजूद भी वो इनकार करे, और एक बार नहीं, बार बार इनकार करे और उसी पर जमा रहे, तो उन लोगों के बारे में आता है। फिर ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला शयातीन को मुसल्लत कर देते, उन लोगों के ऊपर शैतान को छोड़ देते, और वो उन्हें बुराई में, अल्लाह ताला की नाफरमानी में, जब शयातीन किसी के ऊपर मुसल्लत हो तो वो किस बात का हुक्म देगा, वो तो अल्लाह ताला की नाफरमानी पर ही उभारेगा, गुनाहों में ही उन लोगों को उभारेगा, और आग में झोंकने के लिए अपने साथ आग में ले जाएगा वो, और वो भड़काते रहेगा। और शैतान किस तरह से उभारता है, बुरे बुरे कामों में उकसा कर, और वो लोग दुनिया में करते जाते हैं। यानी ये शैतान तो उभारता है, लेकिन फिर करने वाला कौन है, इंसान। तो देखिए मरने के बाद कयामत के दिन इंसान कहेगा ना कि अल्लाह ताला ये शैतान है कि इसने हमको बहकाया था, तो शैतान क्या कहेगा, शैतान कहेगा अल्लाह ताला हम, यानी अल्लाह मैंने तो सिर्फ ख्यालात डाला था, बाकी तो इसके ऊपर जबरदस्ती तो नहीं की थी। यानी करने वाला कौन है, यानी कोई ये कहकर छूट नहीं पाएगा कि नहीं हमको शैतान ने गुमराह किया या शैतान ने हमको वसवसा डाला था, ये कहकर कोई भी नहीं छूट सकेगा, क्योंकि शैतान तो ख्याल डालता है, मगर उसको फिर फॉलो कौन करता है, उसको पूरा कौन करता है, इंसान ही करते हैं ना। इंसान। तो वही अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। या रब्बी औज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन व औज़ु बिका रब्बी अन यहदून। और इसके लिए देखिए वो भी फिर आयत याद कीजिए, इसी तरह की वो मिलती जुलती आयत है सूरह ज़ुखरुफ की, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व मन यअशु अन ज़िक्रिर रहमान, कि जो कोई अल्लाह रहमान के जिक्र से गाफिल होता है, वमन यअशु अन ज़िक्रिर रहमान,
جو کوئی رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے نقید لہو شیطان تو ہم اس کے اوپر مسلط کرتے ہیں، نقید مقرر کرتے ہیں شیطان کو، فہو لہو کریم تو پھر وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں بھی یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا، تو اس سے کیا پتہ چلا ہم لوگوں کو، ایک تو حق کا انکار نہیں کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کبھی روگردانی نہیں کرنی۔ روگردانی یعنی اعراض، یعنی کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بھولے ہوئے ہم ایسے زندگی گزاریں۔ اللہ کرے کہ ہمیشہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر میں تو ساری چیزیں آتی ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں، چاہے پھر وہ ذکر اذکار ہو، نماز ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو، اللہ تعالیٰ سے بات کرنا ہو، کوئی بھی نیکی جو اللہ کی رضا کے لیے ہم لوگ کرتے ہیں نا، اپنی زبان سے کرے، دل میں کرے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوں گا، قرآن مجید سے غافل ہوں گا، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوں گا، تب دیکھیں ہم لوگ جب اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتے تب آتا ہے شیطان؟ نہیں آتا ہے۔ جب ہم ذرا ٹائم فری ہو جاتے تو اس وقت وہ حملہ کرتے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ فوراً سے اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے فوراً سے جب بھی۔ ہاں، اور ایک بات اور بھی یاد رکھے کہ جب بھی نیگیٹو بات آئی نا، کوئی بھی نیگیٹو خیال آیا، کچھ دیکھ رہے واٹس ایپ دیکھ رہے، اسٹیٹس دیکھ رہے، کس کا کیا کچھ بھی اپنے کو کسی کے خلاف کیا کچھ بھی بات آئی نا، تو سمجھ جانا چاہیے یہ شیطان کی چال ہے، اور فوراً سے کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے۔ یعنی بہت کثرت سے جو ہے نا اعوذ باللہ کا بھی ہم لوگ کو پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ کوئی ایسا کہہ سکتا نہیں بھائی ہمارے دل میں تو کوئی نیگیٹو فیلنگ آتی ہی نہیں ہے، کوئی منفی خیالات آتے ہی نہیں ہیں، چاہے کسی کے بھی بارے میں ہو، نہیں ہوتا ایسا، ہے نا؟ آتے ہیں، فیلنگس آتی ہے، خیالات آتے ہیں، اور یہ سب کون ڈالتا ہے؟ اچھے خیالات جو رہتے ہیں وہ کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سبحان اللہ، ہے نا؟ اور جو برے خیالات رہتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں رہتے۔ تو جب بھی برا خیال آیا تو فوراً سے کیا کرنا چاہیے؟ کوئی بھی برا خیال، صرف لوگوں کے بارے میں نہیں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بات آئی، دل میں کیا آیا، کوئی بھی برا خیال آیا، فوراً سے اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ ہم لوگ اس کے وسوسے سے محفوظ رہ سکے اور اس کام میں اور آگے نہیں بڑھے۔ تو یہاں یہی بات آئی ہے کہ جو کوئی اللہ کے ذکر سے اعراض برتتا ہے تو ان پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود شیطان کو مقرر کرتا ہے اور پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اور یہ جو آیت ہم لوگ 83 پڑھے اس میں کیا ہے کہ چھوڑ دیتا ہے ان لوگوں کے اوپر شیطان کو، تو پھر وہ اور ان کو بہکاتے رہتے ہیں۔ اور آج بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ یعنی جو بھی یعنی صرف مسلمان نہیں، کوئی بھی انسان جو ہے کافر جو ہے وہ اتنے جو مسلمانوں کے خلاف جو بھی چالیں چل رہے ہیں، تو یہ سب کون ڈالتا ہے؟ یہ جو ابھی دیکھیں انڈیا میں جو چل رہی ہے ساری چالیں بولو یا جو بھی ہے، تو یہ شیطان جو ہے وہ بہکاتے رہتا ہے، یعنی وہ بھی کچھ دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہے، مگر وہ جو برائی تھی، مگر جو نئے نئے خیالات جو آتے نا کہ ہاں ان کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ یہ چال چلنا چاہیے یا وہ چال چلنا چاہیے، اس طرح سے ان کو برباد کرنا چاہیے، تو یہ شیطان ایک ایک چالیں ان کو چلاتا ہے اور وہ جو ہے وہ اس پر کام کرتے جاتے ہیں، اسلام کے خلاف جو ہے وہ کرتے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی محفوظ رکھے نا سب کو، یعنی جو بھی ظلم وہ کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ یا اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، جو بھی ظلم، جو بھی نقصان، جو بھی چالیں چل رہے تو وہ شیطان ان کو بہکاتے رہتا ہے اور وہ کرتے جاتے رہتے ہیں، اور یہ سب جو ہے وہ چلتے رہتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں آگے دیکھیے یہ آیت سے ابھی سمجھ میں آئے گا، فَلَا تَعْجَلْ تو نہ جلدی کیجیے علیہم ان پر، انما نعد لہم عدا، بے شک ہم گن رہے ہیں ان کے لیے گننا۔ سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ فوراً سے، یعنی ہم لوگ کو ایسا لگتا ہے نا کہ یہ تو پھر ایسے ہی چلتے رہیں گا بھائی، یہ تو ہم لوگوں کو تکلیف ہی دیتے رہیں گے، اذیت ہی دیتے رہیں گے، جو بھی ہے یعنی اسلام کو نقصان دینے کے لیے، مسلمانوں کی نقصان دینے کے لیے۔ تو یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فلا تعجل، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کو خطاب ہے اللہ تعالیٰ، فلا تعجل تو آپ نہ جلدی کیجئے، علیہم ان پر، یعنی جو بھی اسلام کے خلاف چالیں چل رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ ان کے بارے میں جلدی نہیں کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جلدی سے ان لوگوں پر عذاب آنے دے اور جلدی سے یہ فنا ہو جائے اور جلدی سے ان کا یہ جو ہو جائے،
تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے، اور یہ یعنی عام معنوں میں اگر لیا جائے تو ہم سب کے لیے بھی، تمام انسان قیامت تک آنے والوں کے لیے، فلا تعجل علیہم، تو آپ نہ جلدی کیجیے ان پر کہ ان کے اوپر جلدی سے عذاب آ جائے، انما نعد لہم عدا، کہ ہم گن رہے گننا ان کا۔ تو سبحان اللہ، اس میں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ اس کے بارے میں جلدی نہ کرے کہ ان پر جلدی سے عذاب آ جائے، تو جلدی سے عذاب آ جائے اور وہ جو ہے وہ جو ان کی جو چالیں ہے، جو ان کی مخالفتیں ہے، وہ سب بند ہو جائے، اور تو آپ اس میں جلدی نہ کیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، انما نعد لہم عدا، تو اس کے دو معنی ہیں کہ ایک تو جو ہے نا کہ ہم ان کے لیے یعنی جو بھی وہ عمل کر رہے ہیں نا، یہ جو بھی یعنی جس کسی کو شیطان اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے اوپر شیطان کو چھوڑ دیا ہے اور وہ ان کو بہکا رہے ہیں، اور وہ جو ان کے برائی میں اضافہ کرے، گمراہی میں اضافہ کرے شیطان کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ لوگ جو ہے نا جو بھی کام کر رہے، جو بھی عمل کر رہے، جو بھی وہ زبان سے بات نکال رہے، جو بھی مذاق اڑا رہے، جو بھی تکلیف دے رہے کسی کو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم اس کا احاطہ کر رہے، ہم اسے محفوظ کر رہے ہیں۔ یہاں جو آیا نا انما نعد لہم عدا، یعنی ہم ان کو گن رہے، یعنی ان کے تمام ایکشن اور ان کے تمام قول سب کچھ جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے، سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے، اور پھر جیسے مہلت ختم ہوں گی ان کی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے مطابق ان کو اجر دیں گا، جو بھی ان کی مخالفتیں ہے یا جو بھی کسی کو تکلیف دیے، تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نام اعمال میں محفوظ کر رہا ہے، سبحان اللہ، اور پھر اس کے مطابق ان کو سزا بھی ملے گی۔ اور اس کا دوسرا معنی ہے نعد لہم عدا، یعنی کہ گننا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں ہے کہ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کے دن گن رہے ہیں، یعنی وہ کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے دن، یہ سب شمار کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ گن رہے ہیں ان کے، یہاں تک بھی آتا ہے کہ جو سانس ہوتی ہے نا تو وہ بھی کاؤنٹ کر رہے، اور یہ جو گننا ہے نا، یعنی یہ جو گننا ہے اعمال کا چاہے ہو، اور یہ سانسوں کا گننا ہو یا وقت کا، تو یہ ہم سب کے لیے بھی اس میں ہے کہ اپنی ہر یعنی دنیا میں جو ہم آئے نا تو اپنی ہر چیز سے ہو رہی ہے، محفوظ ہو رہی ہے، اپنے اعمال، اپنے قول سب کچھ لکھے جا رہے ہیں، سب کچھ محفوظ ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، اس کے مطابق عمل، اس کے مطابق اجر ملیں گا، اور اپنی جو یعنی سال، مہینے، دن، گھڑیاں، ہر چیز، اپنی جو سانس جو ہوتی ہے نا تو وہ بھی گنی جا رہی ہے، یعنی ابھی کتنی سانس باقی ہے، ہم لوگ تو لمحے لمحے کا کیئر نہیں کرتے نا، ایسے ہی کتنا ٹائم گزارتے ہیں، لیکن جب جتنی سانس اپنے لکھی ہوئی ہے نا کہ اتنی سانس یہ دنیا میں لیں گا تو اتنی سانس وہ ہم لوگ دنیا میں رہیں گے، بعد میں جو ہے وہ اس کے بعد موت آ جائیں گی۔ تو سبحان اللہ، یہاں یہی بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سانسیں بھی گن رہا ہے، سبحان اللہ، یعنی دن بھی گن رہا ہے کہ کتنے دن اس کے باقی ہے۔ ابھی دیکھیے جتنے ہو گئے نا اتنے تو بہت ہوئے، ابھی جو باقی ہے نا وہ تو بہت تھوڑے سے ہی دن ہم لوگوں کے رہ گئے نا، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور چلو آگے دیکھتے ہیں، بس 2 آیت ہے، یوم نحشر المتقین، اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے متقی لوگوں کو، الی الرحمن وفدا، رحمان کی طرف مہمان، یعنی مہمان بنا کر، سبحان اللہ۔ ابھی جو ہے وہ یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ متقین کا بتا رہے کہ متقین، پرہیزگار، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، تو ان کا کیا انجام ہوگا، کہ ان کو کس طرح سے عزت اکرام کے ساتھ جو ہے وہ قیامت کے دن لایا جائے گا، سبحان اللہ، کہ ان کو عزت اکرام کے ساتھ۔ اور یہاں دیکھیں جمع کیا جائے گا کس طرح سے، جس دن ہم اکٹھا کریں گے متقی لوگوں کو رحمان کی طرف وفدا، تو اس کے بھی 2 معنی ہے، ایک تو مہمان بنا کر، اور گروہ میں جو ہے وہ گروہ در گروہ جو ہے وہ متقی لوگوں کے گروہ ہوں گے، سبحان اللہ۔ اور ایک اس کا 3 بلکہ معنی ہے، سوار ہو کر آئیں گے، سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ سواری پر سوار کر کے، اور سبحان اللہ وہ جو سواری، جو اللہ تعالیٰ کی جو سواری ہوں گی تو وہ کتنی خوبصورت سواری ہوں گی، تو اس پر لے کے جایا جائے گا جنت میں، سبحان اللہ۔ اور جب ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو ہم لوگ مہمانی کرتے ہیں نا، اور مہمان کی مہمانی کرنا جو ہے وہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم لوگوں نے پڑھے تھے، سبحان اللہ۔ تو اللہ کرے کہ ہم لوگ بہت اچھی طرح سے مہمانوں کی مہمانی کرنے والے بنے۔
اور یہ تو اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوں گے، یعنی جو متقی لوگ ہوں گے، جو دنیا میں رہ کر اپنے نفس کو قربان کرتے تھے، اپنے آرام کو قربان کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے خواہشات کو قربان کرتے تھے. متقی ہے نا، تقوی والے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈر ڈر کر زندگی گزارتے تھے. تو ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ قیامت کے دن کیسے آئیں گے کہ وفدا، کہ گروہ در گروہ میں آئیں گے، یعنی اچھے لوگوں کے ساتھ، سبحان اللہ، اور پھر سواری پر سوار ہو کر آئیں گے. اور پھر اسی طرح وہ جو سواری ہوں گی تو وہ بھی کتنی خوبصورت سواری ہوں گی، سبحان اللہ. اور پھر اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوں گے. وفدہ میں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے مہمان، تو اللہ تعالیٰ تو کتنی اچھی، جب انسان مہمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوں گے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تو کتنی اچھی مہمانی کریں گے. اور یہی پھر دیکھیں مجرموں کا کیا حال ہوگا، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ہم ہاتھ لے جائیں گے مجرموں کو جہنم کی طرف وارد ہونے کے، یعنی سخت پیاس کی حالت میں. وہاں کیا تھا، وفدا، مہمان بنا کر گروہ کی شکل میں اور سواری پر سوار ہو کر، سبحان اللہ. اور یہاں مجرمین کے لیے کیا ہے، وردا، کہ وارد ہونا، یعنی سخت پیاس کی حالت میں. اور وارد ہونا یعنی کہ خود نہیں وہ آئیں گے کہ خود شوق سے آ رہے، نہیں، ان کو کھینچ کھینچ کر، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم ہاک لائیں گے، کھینچ کر لائیں گے. کوئی خود سے تھوڑی جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو، ان کو کھینچ کھینچ کر لایا جائے گا. جیسے جانوروں کو نہیں کھینچا جاتا ہے، تو اس طرح سے کھینچ کر لایا جائے گا. اور وہ بھی کیسے، کہ جسے پیاسے جانور کو لایا جاتا ہے نا پانی پلانے کے لیے، وردا جو ہے وہ، یعنی کہ پانی، وردا یعنی کہ خود نہیں آئیں گے، زبردستی ان کو کھینچ کر لایا جائے گا. اور وارد یعنی کہ پانی پر آنا، پانی پینے کے لیے جانور کو لے کے آیا جاتا ہے نا، تو اس طرح سے کھینچ کر ان کو لایا جائے گا. تو دیکھیں، یعنی حشر جیسی آگ بند ہوں گی نا، تو اسی وقت انسان کو پتہ چل جائے گا کہ آگ، جو متقی لوگ ہوں گے، اللہم اجعلنا منہم، تو ان کے لیے اچھے فرشتے، خوبصورت کفن اور خوشبو لے کر، اور روح جو ہے وہ آرام سے نکالی جائیں گی. اور یہی جو مجرم ہے اللہ تعالیٰ کے گناہ گار ہے، تو ان لوگوں کے لیے کس طرح سے، کہ بری، بدبودار فرشتے اور بدصورت فرشتے اور بدبودار کفن لے کر آئیں گے ٹاٹ کا، تو اس میں اور کھینچ کر روح کو نکالیں گے اور اوپر سے پٹک دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے نا. اور قبر میں جانے کے بعد کا بھی یاد کیجئے، یہ ساری بات یاد کیجئے کہ قبر میں جانے کے ساتھ جو ہوگا وہ، کہ قبر میں جانے کے ساتھ جو نیک خوبصورت شکل میں، یعنی خوبصورت شکل کا کوئی وہاں ہوگا جس کی خوشبو بھی اچھی ہوں گی، تو یہ مرنے والا کہے گا کہ تو کون ہے، تیری خوشبو کتنی اچھی ہے، تیرا چہرہ کتنا خوبصورت ہے. تو وہ کہے گا کہ، یعنی حدیث میں آتا ہے، تو کہیں گا کہ میں تیرے نیک اعمال ہوں. تو یہ اعمال ہی ہے جو ساتھ میں کمپنی ہوں گے نا، جو اپنے ساتھ میں جانے والے قبر میں. باقی ساری چیزیں تو دنیا میں ہی رہنے والی. اور جو برے اعمال کرتا تھا اس کے بارے میں بھی ہم لوگ جانتے ہیں نا، کہ ان کے لیے جو ہے وہ جب قبر میں ڈالے جائیں گے تو وہ یعنی ایک دم بھیانک چہرے والا، بدبو دار، کہ گھن آنے والی. امیجن کیجئے ڈسٹ بن سے جب ہم لوگ پاس ہوتے تو کیسے گزرتے. اور امیجن کیجئے کہ کوئی پبلک لیٹرین وغیرہ رہتی ہے، یہاں تو نہیں، خیر انڈیا میں امیجن کیجئے جب وہاں سے پاس ہوتے تو کیسی بدبو آتی ہے. تو کوئی برداشت کر سکیں گا اپنے پاس وہ بدبو؟ تو اس طرح بدبو دار وہ ہوں گے کہ جن کے پاس بیٹھنا مشکل ہوگا، اور بھیانک اور بدبو دار، تو وہ برے اعمال ہوں گے. تو جو چاہتا ہے نا کہ بچے ہم لوگ اس سے، بدبو سے اور اس سے، تو اسے ہم لوگوں کو دنیا میں ہم سب بچنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو قبر میں اس کے ساتھ ہوں گا، اور قبر کے دوسرے جو عذاب ہوں گے نا وہ تو ہوں گے، اور اس کے ساتھ یہ عذاب ہوگا کہ وہ اس کے سوار ہوگا، اس کے اوپر سوار ہوگا، جس طرح دنیا میں اس نے سواری کی تھی نا. یعنی اپنے اس میں بھائی، اپنے خواہشات میں سوار رہتے نا، کہ کس طرح سے گاڑیوں میں جاتے ہیں اور میوزک اور یہ وہ اس پر سوار رہتے نا. تو وہ مرنے کے بعد وہ خود، وہ جو گناہ ہے وہ اس کے اوپر بھیانک اور بدبودار ہو کے، اور وہ اس کے اوپر سوار ہوں گا، جیسے کندھے پر کوئی بیٹھنا ہوگا نا، اس طرح سے امیجن کیجئے. اور جب قیامت آئیں گی تو اس کو کھینچتا ہوا لے کے جائیں گا کہاں، جہنم میں گرا دیں گا.
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو برے انجام سے محفوظ رکھے اور جہنم سے محفوظ رکھے. اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس. اللہم انی اسألک بس یہاں تک ہی رکھتے ہیں. اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس. اللہم انی اعوذ بک من النار. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل واسألک ان تجعل کل قضاء قضیتہ لخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین.